رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر والے، میرے اہل بیت۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو تین چیزیں ہدایت کی ضامن ہیں، بلکہ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، آپ نے مختلف راستوں کا ذکر کیا، خط کھینچے، کوئی راستہ کس طرف جاتا ہے، کوئی راستہ کس طرف جاتا ہے۔ پھر ایک راستے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، فرمایا کہ جو شخص ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرا اور میرے صحابہ کرام کا راستہ اپنائے۔ یعنی یہ چار چیزیں ہدایت کی ضامن ہیں، اللہ کی کتاب، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے اہل بیت، اور چوتھی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا راستہ، آپ کے ساتھیوں کا راستہ، آپ کے ساتھیوں کا فہم، اہل بیت کا فہم۔ یہ چیز انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ان باتوں کی نشاندہی فرمائی۔ آج کے خطبہ کے اندر ہم نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے اوپر اہل بیت کے کیا حقوق ہیں۔ اہل بیت کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت جتنے بھی ہیں سب کو تسلیم کیے جائیں۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک فکر ڈال دی گئی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سوچ ڈال دی گئی ہے کہ جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر صرف حضرت علی گھومتے ہیں، حضرت فاطمہ گھومتی ہیں، حسنین کریمین گھومتے ہیں، جبکہ حقیقت کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج پہلے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اولاد تو بعد میں ہوتی ہے، بیویاں پہلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ خوشخبری لے کر آئے تھے، فرشتے بیٹے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اس وقت فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اس گھرانے کے اندر اس وقت صرف دو ہی فرد تھے، ایک حضرت ابراہیم اور دوسری آپ کی بیوی۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ کی بندی، اے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، کیا تم اللہ کے امر کے اوپر تعجب کر رہی ہو؟ پھر انہوں نے سلامتی بھیجی، اللہ کی طرف سے برکتیں بھیجی، کس کے اوپر؟ اہل بیت کے اوپر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر،
جب ظالموں نے تہمت لگائی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دے رہے ہیں، میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی، یہاں پر اہل بیت کا لفظ ہے، آذاہ فی اہل بیتی، مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اولاد تو بعد میں آتی ہے، داماد تو بعد میں آتا ہے، پہلے بیویاں۔ اور بیویوں کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ تمہارے اوپر سب سے پہلا حق تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا ہے، تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر میرے نبی کا حق ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا کہ پیغمبر کی جتنی بھی بیوی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تو بیویاں پہلے آتی ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم، ان سے پوچھا گیا اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ فرمایا کہ اہل بیتہ من حرم الصدقہ، وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ پھر پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ پھر انہوں نے نشاندہی کی۔ من ہو، پوچھا گیا کون لوگ ہیں؟ فرمانے لگی ہم آل علی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، حضرت علی کی اولاد، وہ آل عقیل، اور حضرت عقیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چچا زاد تھے، حضرت علی کے بھائی تھے حضرت عقیل۔ آپ فرمایا ان کی اولاد ساری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے وہ آل جعفر، آل جعفر جو ہے وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا آل عباس، آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا سارا خاندان وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو لے کر ساتھ نکلے، بڑے کھلے میدان کے اندر جمع ہوئے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط سالی ہوتی تھی تو ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر تو اس دنیا میں نہیں رہے، آپ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد یا اللہ ہم پیغمبر کے چچا آپ کے اہل بیت میں سے ایک فرد کو ساتھ لے کر آئے ہیں، یا اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی چچا کی دعا کی برکت سے یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ یہ اہل بیت کا پہلا حق ہے کہ اپنی مرضی کا نہیں ماننے، سارے کے ساروں کو ماننا ہے۔ جہاں پر حضرت فاطمہ کی ان کی جو ہے نا فضیلت کو تسلیم کرنا ہے، وہاں پر حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کی فضیلت کو ان کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان بیٹیوں سے بھی شدید محبت تھی، شدید محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو العاص بن ربی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ جب غزوہ بدر ہوا ہے تو یہ قیدی بن کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر پیغام بھجوایا کہ مکے والوں کو جا کر کہہ دو کہ ان کے جو قیدی بن کر آئے ہیں ان کے ورثاء جو ہیں وہ فدیہ دے کر اپنے غلاموں کو آزاد کروائیں۔ حضرت ابو العاص بن ربی اب بعد میں مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، تو نبی علیہ السلام کا پیغام حضرت زینب تک بھی پہنچا جو آپ کی بیٹی تھی، ان کے عقد میں تھی، تو انہوں نے ایک ہار بھیجا، ایک ہار تھا، اور کہنے لگی ابا جان میرے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میں نے یہ ہار آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا آپ نے اس کو ایسے اٹھایا اس ہار کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطبہ دی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ وہ ہار میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے، اس کی ماں کی نشانی ہے، اگر تم مجھے اجازت دو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس کر دوں، اس کی ماں کی نشانی اس کے پاس رہے، میں اس کو ویسے ہی آزاد کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص بن ربیع کو آزاد کر دیا ویسے، اور فرمایا ایک شرط پہ آزاد کرتا ہوں کہ جب تم مکے کے اندر پہنچو میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا۔ پھر جس ظالم نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں بھی شدید غصے کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے اندر آپ کی ایک بیٹی تھی، جب بیمار ہوئی تو پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ شفقت، ان کی تیمارداری کی فضیلت اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو یہ شرف اور مقام عطا کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بدر کے اندر نہیں گئے، لیکن جتنا اجر اہل بدر کے لیے ہے اس کے برابر اجر حضرت عثمان کے لیے۔ فرمایا تم گھر میں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرتے، اور برابر کا مال غنیمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیا تھا۔ جتنا مال غنیمت اہل بدر کے لیے تھا اتنا ہی مال غنیمت اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اپنے داماد حضرت عثمان کو دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیٹی ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کے ہر فرد کو کی فضیلت کو تسلیم کرنا، حضرت علی کی فضیلت، حضرت فاطمہ کی فضیلت، حضرت حسنین کریمین کی فضیلت، اور اسی طرح سیدہ عائشہ کی فضیلت، سیدہ خدیجہ کی فضیلت، سیدہ حفصہ کی فضیلت، سیدہ میمونہ کی فضیلت، آپ کی ایک ایک بیوی، آپ کی ایک ایک بیٹی، آپ کا ایک ایک بیٹا، آپ کے داماد، سب کا دل و جان سے احترام کرنا امت کے ہر فرد کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے اہل بیت میں صرف حضرت علی کا خاندان شامل نہیں ہے، اہل بیت کے اندر حضرت علی کا خاندان بھی شامل ہے۔ اس کے دلیل ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب یہ آیت اتری نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کے پیغمبر نے چادر کے اندر چھپایا حضرت علی کے خاندان کو، تو فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر، حضرت ام سلمہ کہتی میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکی اہل خیر، تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہو، تم پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہو۔ جو چیز پہلے تسلیم شدہ ہے اس کو دوبارہ اللہ کے پیغمبر نے شامل نہیں کیا، ان کو بعد میں چونکہ شامل کیا تھا اس لیے ان کا نام لیا، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیویاں اس کے اندر شامل نہیں۔ تو آپ کے اہل بیت کا دل و جان سے احترام کرنا، ان کی فضیلت کو تسلیم کرنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع کے اوپر 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کس کے لیے؟ اہل بیتی، میرے اہل بیت کے لیے، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈراتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کے ہر فرد کا احترام، جو ذرہ برابر بھی نقص نکالتا ہے، ذرہ برابر بھی ان نفوس قدسیہ کے اندر ذرہ برابر بھی اعتراض کرتا ہے، اس کا اسلام ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھائی ہے اہل بیت کے گھرانے کے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی جو شخص بھی بغض رکھے گا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے ہم معتدل ہیں، معتدل،
اہل السنہ کا موقف، منہج اعتدال کا منہج ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کی فضیلت کو ماننا ہے، وہاں پر اہل بیت کی فضیلت کو بھی ماننا ہے۔ ہم اس دھرتی کے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ اپنے ذہنوں کو واش کر کے جائیں، اپنے ذہنوں کو صاف کر کے جائیں۔ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی رحمت کے ساتھ اہل بیت کی فکر، اہل بیت کا منہج، اہل بیت کی صحیح محبت کے وارث الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، دعائیں قنوت۔ وہ کون سی دعائیں قنوت ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ اللہ کی زمین کے اوپر، آسمان کی اس چھت کے نیچے حضرت حسین کو سکھائی ہوئی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، آج وہ اہل حدیث اپنی قنوت کے اندر پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث اپنی قنوت کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کوئی شخص اپنی نماز کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر درود نہیں بھیج لیتا۔ اس شخص کی نماز نہیں ہے۔ وہ درود کون سا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جس طرح ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں، آپ کی آل کے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ابراہیم کی آل کے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں۔ آل کے اوپر درود بھیجنے کے بغیر ہمارا درود ہی مکمل نہیں ہوتا۔ آج لوگوں نے اپنے اپنے درود بنائے، اپنے اپنے درود، کتابیں لکھ ڈالی، درود لکھ لکھ کر کتابیں لکھ ڈالی۔ اس زمین کے اوپر ہمارا یہ مسلک ہے جنہوں نے اپنے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دیا ہوا درود کافی سمجھا ہے، جس کے اندر اللہ کے پیغمبر پر بھی درود بھیجا گیا ہے، آپ کی آل پر بھی درود بھیجا گیا ہے۔ ہمارے اوپر بہتان نہ لگاؤ، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، بار بار، جو شخص اللہ کے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی نقص نکالتا ہے، اس کا اسلام ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ، میں نے کہا ہم اہل بیت کی فکر کے وارث ہیں۔ ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں، آپ کے خطبہ کو سن رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے اللہ کے پیغمبر نے اپنے خطبے کو روک دیا، روک کر آپ منبر سے نیچے اتر کر آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا، لا کر منبر پر بٹھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، تمہاری مال، تمہاری اولاد اللہ نے تمہارے لیے فتنہ بنائے ہیں، تمہارے لیے آزمائش بنائے ہیں۔ میرا یہ بیٹا میں نے دیکھا کہ مسجد کی طرف آ رہا ہے اور یہ بار بار گر رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے اپنے خطبے کو چھوڑا ہے اور لا کر اپنے پاس بٹھایا ہے۔ اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا بنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حضرت حسن اور حسین میں سے حضرت حسن کی فضیلت زیادہ ہے، حضرت حسن کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور یار لوگوں نے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر ایسی ایسی باتیں بھر دی، حضرت جیسے حسین شہید ہوئے ہیں حضرت حسن بھی شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی زہر دیا گیا، ان کی بات کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ ان کے منہج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی فکر کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے مانا ہے حضرت حسن کی فضیلت کو،
نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان۔ وہ کون سی دو عظیم جماعتیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے، نیچے اتر کر حضرت امیر معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا اور ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت حسین کو اٹھایا، کہا میرے بھائی اٹھو، امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، آج کے بعد امیر معاویہ ہمارا خلیفہ ہے، ہمارا امام ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی فکر کے مطابق، حضرت حسین کی فکر کے مطابق جس طرح حسن نے اپنا امام امیر معاویہ کو مانا تھا، آج اس زمین کے اوپر اہل حدیث بھی حضرت حسن کی فکر کے مطابق امیر معاویہ کو حق پر سمجھتا ہے۔ حضرت علی بھی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر تھے، یہ تو دونوں بھائی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اپنے دماغ میں بٹھا لو، میرا اور میں امیر معاویہ کا رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، ہمارا اختلاف صرف دم عثمان پر ہے، کوئی بغض، عداوت، دشمنی قتل نہیں تھی، قتل نہیں تھی۔ اور حضرت حسنین کریمین جب حضرت امیر معاویہ کے دربار میں جاتے تو حضرت امیر معاویہ ان کی اتنی تکریم کیا کرتے تھے کہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ ان کو بطور تحفہ دے دیا کرتے، بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے۔ آج تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا، یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا، بغاوت بتائیں گے، جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کے درمیان محبتیں بھی تھیں، ان کے درمیان قرابتیں بھی تھیں۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ فکر اہل بیت ہیں کہ جس طرح حسن نے اپنے امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ جو جنگیں ہوئی تھی وہ تو صرف اجتہادی اختلافات تھے، اجتہادی اختلافات، اور اجتہاد کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اجتہاد غلط بھی ہوا تو 1 اجر ملے گا، درست ہوا تو 2 اجر ملیں گے، غلط ہوا تو 1 اجر ملیں گے۔ اس حدیث کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا منہج یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں حضرت علی نے بھی اجتہاد کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اجتہاد کیا، حضرت علی کا اجتہاد حق پر تھا، ان کے لیے دوہرا اجر ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد بھی درست تھا، لیکن ان کو 1 اجر ضرور ملے گا، 1 اجر ضرور ملے گا۔ اس لیے اپنے دماغ کو صاف کر کے جائیں، ہم اہل بیت کے ساتھ حقیقی صحیح محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہم سیدہ فاطمہ کو بھی ماننے والے ہیں، سیدہ زینب کو بھی ماننے والے ہیں، رقیہ ام کلثوم کو بھی ماننے والے ہیں۔ جہاں پر سیدہ خدیجہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں وہاں پر عائشہ و حفصہ کی عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ حقوق ہیں اہل بیت کے، یہ حقوق ہیں اہل بیت کے، سب کو ماننا ہے اور ان کی فکر کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ انہوں نے منہج کون سا دیا ہے، انہوں نے عقیدہ کون سا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی زمین پر موجود نہیں تھے جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے آخری خون کے قطرے تک تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ حسین نے اپنی وفات کے وقت، اپنی شہادت کے وقت کبھی یہ نعرہ لگایا ہو کہ علی بھی مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر حضرت حسین کی اس فکر کے وارث اہل الحدیث ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں علی کی شان بڑی ہے، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، شیر خدا ہیں،
اور جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ منافق ہے، منافق۔ حضرت علی سے محبت کرنے والا حقیقی مومن ہے، لیکن علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا، میری وجہ سے 2 گروہ جہنم کے اندر جائیں گے، 2 گروہ، ایک میری محبت کے اندر غلو کر کے اور ایک میری دشمنی کے اندر جہنم کے اندر جائے گا۔ ایک محبت کے اندر، ایک غلو کے اندر۔ اس لیے نہ غلو کا راستہ اپنائیے اور نہ ہی دشمنی اپنائیے۔ وہی فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کون سی فضیلت ہے؟ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں حضرت علی کے بارے میں۔ یارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اتنی محبت تھی، اللہ کے پیغمبر ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف فرما ہے، ایک انصاری صحابی کے باغ کے اندر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا۔ علی کی محبت، علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کو محبت، ہمیں بھی ایسی محبت ہے، ہمیں بھی یہی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دروازہ کھلا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر دروازہ کھلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آئے ہیں جنت کی خوشخبری سناؤ۔ عمر آئے ہیں، تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کھجور کا درخت تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھجور کی درخت سے ایسے پیچھے مڑ کے آگے ہو کے دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، آپ دعا کر رہے تھے یا اللہ علی کو بھیج دے، علی کو بھیج دے۔ 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ساری بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور سب کا احترام امت کے ہر فرد کے اوپر لازم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ سانس کبھی بھی ہمارے جسم میں داخل نہ ہونے دینا جس سانس کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو، اس سانس کو کبھی بھی ہمارے اندر داخل نہ ہونے دینا جس سانس کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہ ہو۔ قیامت والے دن یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا، ان صفوں میں اٹھانا جو اس دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا